ویلکم بیک آفٹر بریک پر جانے سے پہلے حیدر صاحب ہمیں بتا رہے تھے اس ہفتے کے زبردست اسٹارز، تو آئیے حیدر صاحب سے جانتے ہیں. اچھا جی، زبردست جو ہے نا اسٹار وہ بھی بتا دیتے ہیں. حیدر صاحب گلا خراب ہے تو اس لیے زبردست سے زبردست ہو گیا. نہیں جی، وہ مطلب ڈبل ہوتا ہے نا، جب وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو سکتا ہے تو زبر ڈبر ہٹ کیوں نہیں ہو سکتا. ویسے بھی آج کے سارے جو اسٹارز ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ زبردست ڈسکور کیا، مجھے آپ شاباش دیں. جی ویسے یہ واقعی ہے. وش یو آل دا بیسٹ جی. آپ کیا کہتے ہیں گرامیٹیرین، جو گرامر ڈیولپ کرتے ہیں. جی اچھا جی، سیجیٹیریس کنجکشن کہہ رہی ہے کہ ہفتہ مصروف ہے، کام کا دباؤ ہے. جب کام کا دباؤ بنتا ہے تو سٹریس بھی آتا ہے، ایکسٹرا فٹیگنگ ہوتی ہے، ایکسٹرا فٹیگنگ کے ساتھ تھکن آتی ہے جس سے ہیلتھ کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کے لیے ضرور نکالیں، کوشش کریں. اور دوسری کنجکشن یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اچھی ڈیل یا کوئی معاہدہ بزنس ڈیل ہو سکتی ہے جس سے پیسہ تو آئے گا لیکن فوراً نہیں آئے گا، کچھ ڈیلیڈ ترقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سوشل سرکل بہت سپورٹ میں، تو یہ جو معاملات بنتے ہیں اس میں آپ کے جو ڈیلز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں ان میں دوست بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی تو اپنے دوستوں کی طرف ذرا دھیان دیں. اچھا چلیں پہلے وہ چیز بتاتے ہیں پھر دوسری جس پہ اچھا کہا وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا اس میں سب سے جو ہے نا آپ کے اندر تنہائی کا ایلیمنٹ ایک جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو جب تنہائی کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا تو اس میں انسان کی سوچ تو بوسٹ کرتی ہے، لیکن جب سوچ بوسٹ کرتی ہے تو انسان کو بہت سی پرانی چیزیں کو بھولی بسری یادیں بھی آتی ہیں. تو رومانٹسزم بھی جب اس کے ساتھ بوسٹ کر رہا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک جذباتی معاملے یا جو ہے آپ اسے کہہ لیں کہ ایک رومانوی معاملہ جو ہے نا رومانٹک افیئر، اس سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اس کی تفصیل آپ خود سمجھ جائیں گے. پیسے کے معاملات میں یا شراکتی لین دین میں اضافی خرچ ہو سکتا ہے، اس سے شاید طبیعت پہ برڈن بھی آئے. کوشش کریں کچھ پیسہ اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی طرف سے آتا جاتا ہے، جیسے کبھی دن کبھی رات. تو اس وقت اگر کوئی دباؤ آتا ہے فائنینشیل تو اس کو اب جو ہے وہ تھوڑا سا سیلف اسٹیم پہ، تھوڑا سا خود اعتمادی کی بنیاد پہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. جس مالک نے آج دیا ہے کل بھی یقیناً اس کا خزانہ بھرا ہوا ہوگا اور کل بھی وہ ضرور دے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ ٹیکنیکل افیئرز میں ہیں یا ٹیکنیکل فیلڈز میں ہیں، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ، ان کے لیے تو بہت بوسٹ کا ٹائم ہے. مطلب بہت بوسٹ ان کے لیے چھوٹا ہے. اٹ موسٹ پروگریس اور اٹ موسٹ سکسیس ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سیجیٹیرینس کے لیے. اچھا. اور جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کے لیے بھی بیٹر ٹائم ہے. نئے مواقع، نئے ایشوز، مطلب چیزیں آنے کا ہے. اور جو لوگ جائیداد کے معاملات میں وہ تھوڑا سا احتیاط کی طرف دھیان کریں. فوریکس والے اور اسٹاک ایکسچینج والے بھی تھوڑا سا احتیاط کا دامن چھوڑیں نا. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے. لیکن اس پوری جو ہے سیجیٹیرینس کی جو آپ کہہ لیں گے اس کی جو بیس ہے وہ ہوم بن رہی ہے، فیملی. تو فیملی افیئرز بیٹر ہوں گے، وقت اچھا گزرے گا اور انشاءاللہ ٹائم گڈ گزرنے کے ہیں چانسز. اور سورہ جو ہے ان کو بہت بوسٹ کرے گی. ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، سورہ مائدہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لمبی صورت ہے تو ہفتے میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایک ہفتے میں اس کو ختم کرنے. المائدہ جو ہے دیٹ از دا گڈ صورت، بہت سپورٹ کرے گی. رزق جو ہے وہ بہت آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ مائدہ کا لفظی معنی ہے دسترخوان. رزق کے حوالے سے اس کے بڑے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حیدر صاحب نیکسٹ جو اسٹار ہے وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی ضرور. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد امین ہے. جی امین صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی سر بتائیں. میں سر جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی تو میں کاروبار کوئی کر سکتا ہوں؟ میں ویسے سبزی بیچتا ہوں. ٹھیک ہے امین بھائی میں ضرور بتاتا ہوں. آپ ڈیٹ آف برتھ بتائیں. ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے. والدہ کا نام بتا دیں. رانی بی بی. جی رانی بی بی. رانی بی بی.
ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ کا پلیس کون سی تھی, کس علاقے میں پیدا ہوئے بھائی؟ ضلع قصور ہے. اچھا, قصور شہر ہے یا اس کے ساتھ؟ نہیں, ابھی کوئی گاؤں ہے. ٹھیک ہے. یہ کھڈیاں والی سائڈ پہ؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک کوٹ ہے رادا کشن کے پاس. ٹھیک ہے. تو کوٹ رادا کشن بتائے نا, کوٹ رادا کشن تو شہر ہے. نہیں, اس کے آگے کوئی علاقہ ہے نا, کوٹ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں دیکھ وہاں سے لیتا بیچ ہوں. ہوئی تو. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں جو وہ ایریا چاہیے ہوتا ہے. چلیں, آپ ٹائم بتا سکیں گے مجھے, ٹائم کیا تھا؟ میں یہ بھی نہیں معلوم. چلیں کوئی بات نہیں, میں مدر نیم سے اس کو دیکھ لیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے جی, ضرور ضرور بھائی. اللہ حافظ. جی حیدر صاحب. جی ماشاءاللہ ہیں تو بہت محنتی آدمی اور چیزوں کو بڑے دھیان سے کرتے ہیں, لیکن کسی وقت جذباتی ہو کے بعض اوقات کچھ فیصلے لے لیتے ہیں جس سے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. جی. اچھا, یہ آج جتنی بھی کالز آئی ہیں, یہ مطلب شکر ہے مالک کا بھی کہ ان کو کوئی کچھ جادو کے اثرات نظر نہیں آئے. ان پہ بھی نہیں ہے نظر, ان کو بڑی شدید لگتی ہے کیونکہ باڈی اورا ان کا بھی کافی ویک ہے. جی. تو سب سے پہلے تو باڈی اورے کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ضروری ہے, باقی چیزیں تو بعد کی ہیں. ان کا بنتا ہے لائٹ یلو شیڈ, جمعرات کا دن ہے, اور گڑ یا شکر میٹھی چیزوں کا صدقہ بنتا ہے ان کا. اور مرکری ہے تو مرکری کی وجہ سے مائنڈ بوسٹ کرتا ہے, پلاننگ بہت اچھی ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر یہ کاروبار کوئی اور کریں گے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن چونکہ نظر لگتی ہے, اور تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اپنی چیزیں اپنے تک رکھیں. جن کو ضروری ہو ان کو صرف بتائیں, باقیوں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سورہ فجر 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغہ وہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد انشاءاللہ حالات بیٹر ہوتے چلے جائیں گے. یہی مارچ کا مہینہ جو ہے 2012 مارچ کا مہینہ, یہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو ایک اچھی آپشن ملے گی جو ان کو آنے والے وقت میں سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی حیدر صاحب, ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. ہمارے چلیں جی, سٹارز بھی 3 ہیں اور ہمیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. اب واپس آتے ہیں, ہمارے پاس سٹار ہے کیپریکون. کیپریکون جی, ان کے لیے سب سے اہم کنجکشن صحت. اچھا, اس کے اوپر دھیان دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا صحت کے اوپر ایشو آ سکتا ہے, لیکن آپ کی جو سوشل پوزیشن وہ بہت بہتر ہو رہی ہے, کیریئر بوسٹ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ان ہاؤس پروگریس جو ہے اس کے لیے مطلب جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں, لیکن اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز انوالو ہے, وہ یہ ہے کہ سم ٹائم انسان کو جب پوزیشنز ملتی ہیں تو وہ میٹ نہیں کر سکتا اس پوزیشن کی ریکوائرمنٹ سے. تو سوچ سمجھ کے اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر پوزیشن ملتی ہے تو مالک سے دعا کریں تاکہ وہ آپ کو, جس نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے, وہ آپ کو اس کے اوپر صحیح کام کرنے کی توفیق بھی دے. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ہفتہ تو بہت اچھا ہے. جب حیدر صاحب ہنستے ہیں نا تو مجھے نا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, کیا چیز ہے جو حیدر صاحب چھپاتے ہیں. نہیں جی, وہ رومانٹسزم جب ایک دم سے آتا ہے نا, وہ صحیح باتیں کرتے کرتے, تو ان کا وہ ہے کہ اچھا ان کا بھی ترجمہ بتاؤں گا. تو کنجیکشن بڑی مزیدار بن رہی ہے, وہ نا وینس کی اور اس کی. اچھا, ایک طرف وینس ہے, ایک طرف مون ہے, تو اس کی کنجیکشن 2-3 سٹارز کی وہ بن ایسی رہی ہے کہ ایک رومانٹک افیئر بہت ہی زیادہ پلیئر کا اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوشگوار لمحات کا جو ہے وہ موجب بنے گا. اور کچھ ملاقاتیں پھر ساری عمر نہیں بھولتی. اچھا جی, باقی اب رومانٹسزم پہ کوئی بات نہیں ہوگی, باقی اپنے کاموں کی طرف یکسوئی سے دھیان دیں. اور وہی میں نے بات کی تھی کہ اپنے جو انٹرنل افیئرز ہیں آپ کے, ان کے اوپر دھیان دیں, کیونکہ اگر پوزیشن ملتی ہے تو پھر یہ جو ہوتا ہے کہ باسز یا اس قسم کے جو آپ کے ہائی اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کلیشز بھی آ جاتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ آپ اس چیزوں کو میٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر دھیان دیں اور اپنے کام کی طرف توجہ دیں. قریبی سفر بن رہے ہیں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی مالک نے چاہا تو. سورہ قلم بہت ضروری ہے, یہ بڑی سوچ سمجھ کے ویسے پڑھائی کرنے والوں کو یا پیپرز کے لیے بتاتے ہیں, لیکن سورہ قلم یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کا آفس کا کام جو ہوتا ہے وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پین. ٹھیک ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا جو لوگ جو ہیں وہ رپورٹنگ میں ہے, اس کے لیے سورہ قلم انتہائی اہم ہے. نیکسٹ آر جی ایکویریس. ایکویریس کی جناب جو ہے گھریلو معاملات تو ان کے بہت اچھے ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تنہائی کا ایک عنصر آئے گا. کوشش کریں گے کہ علیحدہ رہیں, لیکن نہ بھی رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں.
سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اس وقت فائنینس کے اوپر ہے، اور فائنینس جو ہے وہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ، وہ بھی مجھ سے ساتھ ہوگا. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب آپ ایک چیز کے اوپر اسپیشلی پیسے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں تو پھر آپ کے کچھ اور افیئرز نگلیکٹ ہوتے ہیں. تو فیملی کی نگلیکشن کے جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کا اثر شاید آ سکے، آپ کی فیملی کو تھوڑا سا فیملی افیئرز کو ڈسٹرب کریں. تو توازن کی ضرورت ہوگی. جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کریں. جی وہ تھوڑا جلد بازی کی بھی کنجیکشن بن رہی ہے، وہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. مزاج قابو میں رکھیں. جی اچھا، یہ رومانٹسزم کے علاوہ میں مسکرا رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں رومانٹسزم پہ مسکرا رہا ہوں، کیونکہ اینڈنگ میں ہمیشہ وہ آپ کے علاوہ مسکرانے کا مطلب بھی بتا نہیں جی. وہ جو رومانٹسزم کے علاوہ بتا رہا ہوں، ان کی کنجیکشن ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ایکٹ لوگوں کو حیرت میں ڈال دے گا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تخلیقی قوت جو ہے وہ بڑی بوسٹ کر رہی ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. جائیداد کی خرید و فروخت میں فائدے کا امکان ہے، اس لیے جو لوگ جائیداد میں ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے. اور جو فوریکس میں ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے. میڈیا والوں کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے. بس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹھیک ہی ٹائم ہے. ٹھیک ہی ٹائم ہے، بہت اچھا نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے اب جو پڑھنے کے لیے بتانا ہے وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، دونوں آخری 11 آیتیں. وہ لازمی اپنی لائف میں شامل کریں، اسپیشلی اس ہفتے تو بہت زیادہ، کیونکہ یہ جو 11 آیتیں ہیں یہ بڑی اہم ترین ہیں. یعنی سورہ فلق سے قل اعوذ برب الفلق سے لے کے ناس تک یہ بڑی اہم ہے، یہ دونوں صورتیں. اچھا جی، اب آخری سٹار پائسس. جی مالی فائدہ. آپ کو دیکھ کے میرا بھی گلا خراب ہو رہا. اچھا جی، وہ جو ہے ان کے جو ہے فائنینشیل افیئرس، مالی فائدے تو ان کے بڑے اچھے بن رہے ہیں جی. کہیں نہ کہیں سے میرا بھی سٹار ہے، شاید پیسہ آ ہی جائے گا. کہیں نہ کہیں سے نہیں، یقیناً آپ کا سٹار ہے اور بڑا زبردست سٹار ہے. ہاں یہ ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، پائسنس میں اس وقت سوشل ہمدردی کا جذبہ بہت بوسٹ کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو این جی اوز میں کام کر رہے ہیں یا کسی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اور دوسرا، ان کے ساتھ روحانیت کی ایک ٹرائن بن رہی ہے، یہ بھی بڑی کمال کی ٹرائن ہے. یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا، ایک تو آپ کے اندر جب سوشل ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. تو جب نرمی ہوتی ہے تو پھر اس وقت میں آپ جب خدا سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ خدا کی بارگاہ میں فوراً قبولیت کا جو ہے وہ بنتا ہے اس کا. تو یہ کنجیکشنز بڑی اچھی ہوتی ہیں. موڈ بہرحال خوشگوار ہے. اچھا، اور اب یہ بھی رومانٹسزم کے علاوہ ہے جی، کیونکہ توا لگانے کی حس جو ہے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہے. جو اکثر کرتی رہتی ہے، پائسس کی اکثر کرتی ہے. اور ہاں، کوئی تفریحی مقام پہ کوئی سیر کا یا اس قسم کا موڈ بن سکتا ہے. کسی لمحے شدت پسندی بھی آ سکتی ہے، تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی. رومانٹسزم میں شدت پسندی بہت زہر ہوا کرتی ہے. جذباتیت جو ہے وہ اس کو جو ہے رومانٹسزم میں مت آنے دیں. اور باقی تو کوئی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ٹائم دیکھا. اب ان کا جو ہے اب پائسنس کے لیے واقعی میں اچھا ٹائم سٹارٹ ہے. اور انشاءاللہ پریڈکشن یہ ہے کہ مئی کے قریب ان کے بہت سارے معاملات حل ہو چکے ہوں گے. اچھا، ٹھیک ہے. پڑھنے کے لیے جو ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے سورہ بروج. بروج والسماء ذات البروج. جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ پڑھیں، مالک بہتر کرے گا. ٹھیک ہے جناب. آپ تو سٹارز ہو گئے. اب جناب ہم اپنے جو ہے نا کام کی طرف دھیان دیں جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں میل یا کال یا جو بھی ہے. اچھا حیدر صاحب، میلز تو میرے پاس کافی ساری ہیں، لیکن اس وقت شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. 2 یا 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے کچھ بتا دیں ان سٹارز کے بارے میں، صرف اتنا بتا دیں. اچھا چلیں آپ بات کریں، میں بتاتا ہوں. میں تو کرتی رہتی ہوں، میں کرتی رہوں گی. آپ اچھا، میرے ذہن میں ایک کوشچن سٹرائک کیا ہے جو مجھے مطلب پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا گیا تھا، ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ جی یہ جو علم نجوم ہے اس کی سگنیفیکینس اسلام کے حوالے سے کیا ہے. ٹھیک ہے. یا ایک ہمارے پاس اکثر میسج بھی، میرے پاس بھی ایس ایم ایس پہ آتا ہے کہ جی ہاتھ دیکھنے سے 40 دن کی نمازیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. میں جتنی حدیث پڑھی ہے، میں اس لیے نہیں کہ میرا کام ہے میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، جتنا قرآن پاک سے پڑھا ہے میں اس کو خدا کے حاضر ناظر جان کے دیانتداری سے بات کرنے کا عادی ہوں. مجھے کہیں نہیں ملا
پوری فقہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ 4 کتابیں اہل تشیع ہیں، اصول الکافی وغیرہ، ان میں مجھے 10 کتابوں میں کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے، باب النجوم بخاری میں ہے، لیکن اس کے جو حدیثیں ہیں اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی 40 نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کہیں نہیں لکھا ہوا. کیونکہ جادو اور چیز ہے، علم نجوم اور چیز ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جیسے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ والا یہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آج جو ہے وہ موسم کی یہ شدت ہے اور ہو سکتا ہے رات کو طوفان آ جائے. علم غیب تو نہیں وہ بتا رہا. ٹھیک ہے، رہ گئی بات کہ جی 40 نمازیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو ایک بڑی آسان سی چیز ہے کہ خدا کا یہ بڑا ایک اصول ہے کہ خدا کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو تم تھوڑی سے تھوڑی نیکی کرو گے وہ اس کو بھی پالو گے، جو تھوڑی سے تھوڑے گناہ کرو گے اس کو بھی پالو گے. خدا یہ کبھی بھی نہیں کرتا کہ جی آپ کی عبادت ضائع کی. ہاں ایک جگہ کہا ہے سورہ حجرات میں کہ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. صرف وہ ایک پوائنٹ ہے اور کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 100% علم قرآن ہے. خدا نے اگر انسان کو بنایا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے. کائنات کی سب سے بڑی انڈسٹری جو بھی ہوتی ہے پیٹنسی، اس کی کیا علامت ہے؟ اس میں بار کوڈنگز ہوتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ لائنز ہوتی ہیں جو اس پروڈکٹ کی پوری تفصیل بتا رہی ہوتی ہیں، یا اس کی سیکرٹ نمبر ہوتی ہیں، انجن، چیسز نمبر، EME نمبر، ESN نمبر، ہر پروڈکٹ کی. تو خدا نے اگر انسان کو یہ پروڈکٹ بنائی ہے تو خدا کی پروڈکٹ پیٹنٹ نہیں ہے، وہ کوئی عام سی چیز ہے. تو دس از دی بار کوڈ آف یور لائف. اس کو عام آدمیوں کے لیے یہ لائنز ہیں، لیکن یہ لائنز آپ کی پوری زندگی کی کہانی بتاتی ہیں. پھر ایک اور جگہ میں نے پڑھا قرآن پاک میں، جہاں پہ قرآن پاک میں خدا نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی. تفسیر کرنے والوں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن میرے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں رکھ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جس چیز کے لیے کوشش کروں وہ مجھے مل بھی جائے. میں اگر یہ کہوں کہ جی میں اگلے سال جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا، تو میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ I'm not the American. میں ضروری نہیں ہے کہ میں ہر جس کام کے لیے کوشش کروں وہ میرے لیے ہو بھی جائے. ٹھیک ہے، خدا نے اگر آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ویسے ہی جیسے چلیں ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا اور جیسا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے ختم ہو گیا. جی ویئرز، مجھے تو آج بہت مزہ آیا اسٹارز کے بارے میں جان کے، کیونکہ اس ہفتے کے تمام اسٹارز جو بہت ہی اچھے تھے اور تمام اسٹارز کا رومانٹسزم بہت ہائی پہ تھا، اور اس لیے آپ لوگ بھی انجوائے کیجئے، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سعدیہ وارث، ماہم اور زوڈر کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.